میں واپس اگر اجازت دیں کمیٹی پر آ جاؤں سر. اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے, یعنی اب کمیٹی تو بن گئی ہے اور 2 نکاتی ایجنڈا ہے, آپ کا ایجنڈا صرف جوڈیشل کمیشن بنانے کی حد تک ہے اس کمیٹی کا, یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ, یہ تو وہ چیزیں 2 جو آپ کو چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جوڈیشل کمیشن اور 24 یا 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہو. اب ظاہر ہے سرکار کے ساتھ بیٹھیں گے تو سرکار کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی آگے, کیا اس میں بھی آپ کے پاس آزادی ہے کچھ ماننے کی؟ کیونکہ یہ تو جو کچھ لوگ کی بنیاد پر ہی سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں. دیکھیے حکومت اپنا ایجنڈا واضح کرے. دیکھو ہم نے تو اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے, اگر وہ اپنا ایجنڈا واضح کرتے ہیں تو ہم مشورہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اس کا ایجنڈا کیا ہے ابھی تک تم کچھ آیا نہیں ہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے ایجنڈا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ سن لیں رانا صاحب کا. کبھی اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ آپ نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ ان 2 ایشوز کے اوپر بات کرے گی, جو دونوں ایشو جو ہے وہ ناٹ نیگوشیبل ہیں. انہوں نے جو کنڈیشن لگا دی ہے, آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جی جناب اسد قیصر صاحب کہتے ہیں نان نیگوشیبل ہے, یہ اس پہ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نہ کریں نا. دیکھو ہم نے تو صرف ایک دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم ایک جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پرامن طریقے سے مسائل کا حل نکالے. اگر نہیں چاہتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ہم تو جو ہمارا موقف ہے ہم بالکل واضح ہے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ کسی کے دباؤ کی بنیاد پہ نہ کسی خوف کی بنیاد پہ. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ملک ہم سے کوئی ہماری آزادی نہیں چھین سکتا. ہم اپنی بات کریں گے, اپنا موقف اٹھائیں گے, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ. آپ اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے. آپ جو ہے نا عدلیوں کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں, عدلیہ کو آپ جو اس کو پریشرائز کرتے ہیں, کبھی جو ہے نا اس کی آپ ویڈیوز بناتے ہیں یا کسی طریقے سے جو آپ اس کرتے ہیں, یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. یہ ملک ہم سب کا ہے, 25 کروڑ عوام کا ہے. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. پچھلے 76 سال سے نہیں چلا, آپ کے دور میں بھی نہیں چلا. اس میں بھی ایک لائن سے میں آرگومنٹس دے سکتا ہوں کہ کس طرح قانون توڑے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, سیاست کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا, 2 سال بغیر مقدموں کے لوگ سیاستدان جیل میں رہے. سو یہ ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف جائیں گے اور ملک کو آئین اور قانون کی طرف چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا پھر میں کمیٹی پہ آ جاؤں کہ اس تمام کے باوجود نہ حکومت نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا آپ کی کمیٹی کا, کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم آ گئے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ تھا ہائی پاور کمیٹی بنا دی, جو آنا چاہتا ہے مذاکرات کے لیے آئے. آپ لوگوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی کل, کوئی آیا, کوئی فون آیا, کوئی میسج آیا کہ ہاں جی ہم ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ ہمارے ایک قریبی رشتے دار میں خود بھی ہوئی تھی تو میں آیا تھا سوابی, اور ابھی میں تھوڑی دیر میں وہاں سے فارغ ہو گیا ہے. ہماری 10 سے 10 بجے میٹنگ ہے, اس میں پتہ چل جائے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے, میں پھر بتا سکوں گا, لیکن میرے نالج میں سب کچھ نہیں ہے. سر آپ کے نالج میں نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ میں بزی تھا. میں بھی ابھی فارغ ہو گیا آپ کے پروگرام کے لیے, میں جو ہے نا تھوڑا نکل آیا ہوں تو ابھی فارغ ہو. لیکن دیکھیں ہم نے اس ملک کو اس بور سے نکالنا ہے, اور میں جو بات آپ نے کی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کی, ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی اور بھی ہے پاکستان میں جہاں بھی حکومت اس طرح ہوا ہے, لیکن اب یہ ماحول نہیں ہے. آنے والا وقت جو ہے نا یہ کوئی اس کو برداشت نہیں کرے گا, کوئی قانون سے ماروا نہیں ہوگا, اور یہ تب یہ ملک سروائیو کر سکے گا. اور اس وقت آپ نے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بگاڑے ہیں, افغانستان کے بارڈر پہ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ بھی اتنی آپ کی اچھی ورکنگ ریلیشن نہیں ہے, انڈیا بھی اس کے ساتھ تو آپ کی ویسی پرانی دشمنی ہے. تو ہمیں ایک سینسیبلٹی, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان کو کیسے بحال کر سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کے لیے بہترین روزگار کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اپنی ایگو سے نکلنا ہوگا. ہمارا جو ہے نا سب سے اہم پاکستان اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کو جو عوام کی بنیادی حقوق ہیں, جو اس کے آئینی حقوق ہیں, اس کے مطابق اس کو وہ اپنے حقوق دے. اس طرح رویہ جو ہے نا ابھی یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ پاکستانی عوام مزید اس کو برداشت نہیں کر سکے, ہم کرے یا کوئی اور کرے, حکومت کرے. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس ملک کو بہتر طریقے سے چلنا ہوگا. یہ ملک ایسے, کوئی بھی ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ہم اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر
یہاں پہ ملک چلنے سے زیادہ وہ ایک آٹو پائلٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اس کے ارد گرد باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چلے آئی ہوپ، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ملک بہتر چلنا شروع ہو.